حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی علمی شخصیت ہوئے ہیں جو مجتہد تھے اور فقہ حنفی کے بانی تھے۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ آپ کا اسم مبارک نعمان بن ثابت بن زوطا بن ماں تھا۔ آپ 80 ہجری کو پیدا ہوئے، لیکن آپ کی پیدائش سے پہلے یعنی آپ کے والد محترم اپنے بچپن کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فدعا لہو بالبرکتی فیہ وفی ذریتہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے اور ان کی اولاد میں برکت کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی وجہ سے، وہ جو برکت کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ رب العزت نے جناب ثابت کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت پیدا ہوئے 80 ہجری کو، اس وقت اور اس کے بعد کا آپ کی ساری زندگی کا سیاسی ماحول کیا رہا ہے اور اس میں کون کون سے خلفاء آئے ہیں، یہاں پر تھوڑا سا اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی تو خلیفہ عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی اور حجاج عراق کا گورنر تھا۔ اس وقت علماء کرام تعلیم پہنچانے کے لیے اور تبلیغ کے لیے خوف زدہ تھے، کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہوں کی طرف سے سختی تھی۔ تو عبد الملک بن مروان کی 86 میں جس وقت وصال ہوتا ہے تو اس وقت ولید بن عبد الملک جو ہے وہ حکمران بنتے ہیں، اور ولید بن عبد الملک جو ہے وہ 96 تک ان کی بادشاہت رہتی ہے، خلافت رہتی ہے، اور عبد الملک بن ولید بن عبد الملک جو ہیں وہ 96 میں جس وقت وصال کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک آتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک جو ہیں وہ 99 تک رہتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک اور حجاج کی گورنری میں یہ جو وقت تھا یہ علماء کرام کے لیے بہت مشکل وقت تھا، اس لیے بہت زیادہ حصول علم کے لیے جو کاوشیں تھیں وہ عروج پر نہیں تھیں۔ لیکن جب سلیمان بن عبد الملک آئے اور وہ 96 میں آئے، ولید بن عبد الملک کا جس وقت وصال ہوا تو اس وقت وہ آئے، انہوں نے تھوڑا سا طریقہ کار جو ہے اس میں نرمی برتی اور علماء کرام کو تھوڑا سا خوف کم ہوا۔ لیکن سلیمان بن عبد الملک 99 کو ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ اپنی وصیت میں یہ لکھ گئے، بتا گئے کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو 99 سے 101 تک 101 تک حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور یہ سارا وہ 80 سے لے کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی دور ہے، جو تقریباً بچپنا اور جوانی کا دور ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر وقت میں آپ نے جو نظام میں اصلاحات کی اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تدوین کی، یہ بہت بڑا کام تھا جو انہوں نے کیا، اور اس کے علاوہ باقی علوم بھی آپ نے پھیلائے، اور علماء کرام کو پھر عمومی طور پر سارا ان کا خوف ختم کر کے علماء کرام کو مواقع فراہم کیے تاکہ دین متین کی خدمت ہو سکے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خدمت کے بعد پھر آپ کا جب وصال ہوا 101 میں، تو پھر یزید بن عبد الملک جو تھے وہ خلیفہ بنے، اور وہ 105 تک رہے، اور پھر حشام 125 تک، 105 سے 125 تک حشام رہے۔ اسی طرح 132 تک بنو امیہ کی خلافت رہی، پھر اس کے بعد بنو عباس کی خلافت آئی۔ بنو عباس میں سب سے پہلے یہ دوسری مسلم حکومت تھی، تو اس میں ابو العباس صفاح پہلے خلیفہ تھے، وہ 132 سے 136 تک خلیفہ رہے۔ پھر اس کے بعد ابو جعفر منصور آئے، اور ابو جعفر منصور جو تھے وہ 158 تک رہے۔ اب اسی دوران امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوتا ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال 150 کو ہوتا ہے، اور خلیفہ ابو جعفر منصور 158 تک ان کا وصال ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ خلفاء کا دور، بنو امیہ اور بنو عباس، دونوں ادوار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پائے ہیں۔ اس کے بعد
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو باقی احوال ہیں ان کو تھوڑا سمجھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بذات خود آپ کی حیثیت کیا تھی. آپ تابعی تھے اور آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا تھا. دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے دیگر صحابہ کرام کا بھی دیدار کیا، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ محدثین کرام گئے ہیں، جن میں علامہ بدر الدین عینی ہیں. انہوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب مغانی الاخیار میں لکھا ہے، جو اسماء و رجال پر کتاب ہے. اس کے علاوہ خطیب بغدادی جو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے انہوں نے انس بن مالک، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. ان کے علاوہ جو جناب یوسف مزی ہیں تہذیب الکمال والے، انہوں نے، امام ذاہبی نے اور امام ابن حجر اسقلانی نے، ان سب نے یہ کہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے. آپ اس حیثیت سے تابعی تھے. اس کے علاوہ جو آپ کو اعزاز حاصل تھا وہ یہ تھا کہ آپ فقہ حنفی کے بانی تھے، اور فقہ حنفی کو پوری دنیا میں جو پھیلایا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جو اجتہادات تھے اور جو فہم و فراست تھا وہ ساری دنیا کو سامنے رکھ کر تھا. آپ نے قرآن و سنت کا کبھی بھی دامن نہیں چھوڑا، اسی سے اصول نکال کر پھر اس کو پھیلایا، یہاں تک کہ اس وقت سے لے کر آج تک فقہ حنفی باقاعدہ طور پر ریاستوں کے قانون کے طور پر جانی جاتی رہی اور وہی امپلیمنٹ رہی. فقہ حنفی کو ہی ریاستوں پر امپلیمنٹ کیا جاتا رہا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو بچپن گزرا اور جس طریقے سے آپ نے تحصیل علم کیا، اس حوالے سے اختصار کے ساتھ آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے باقاعدہ طور پر 96 کو علوم دینیہ کے حصول کا آغاز کر دیا تھا، اور 102 تک، یعنی 102 تک آپ نے جو علوم دینیہ حاصل کیے، اس میں سے ابتدائی طور پر جو صرف و نحو تھی، یعنی یہ علوم تھے جو عربی گرامر کے علوم تھے، وہ آپ نے سیکھے. اس کے علاوہ آپ نے علم الکلام سیکھا، لیکن 102 سے باقاعدہ طور پر آپ حضرت حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ ان کی شاگردی میں چلے گئے، اور حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے علوم فقہ حاصل کیے، اور 18 سال آپ نے حضرت حماد کی شاگردی اختیار کی. پھر جس وقت 120 میں حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، تو اس وقت پھر آپ کو ان کی جانشینی ملی، اور وہاں پر آپ نے فتویٰ نویسی اور باقاعدہ طور پر تعلیم و تربیت کا اہتمام آپ نے کیا. مطلب یہ ہے کہ 18 سال تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے استاد جناب حماد سے تعلیم حاصل کرتے، اور جس وقت حضرت حماد کا وصال ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت عمر مبارک 40 سال تھی. 40 سال کی عمر تک آپ پڑھتے رہے، اور چونکہ آپ نے تاخیر کے ساتھ حصول علم کا آغاز کیا تھا، کیونکہ آپ پہلے تجارت کیا کرتے تھے، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جس وقت آپ کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا، نوجوان تم کیا کرتے ہو، تم تجارت کرتے ہو تو تم دین کیوں نہیں سیکھتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور میں علم دین کے حصول میں لگ پڑا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طریقے سے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم سیکھا، اور پھر انہوں نے اس طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک حماد ہیں وہ آپ کے استاد ہیں، حماد بن ابی سلیمان، اور ایک حماد آپ کے بیٹے ہیں، حماد بن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن جن لوگوں سے علم حاصل کیا، ان میں حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ مغانی الاخیار میں فرماتے ہیں کہ 200 تابعین سے آپ نے حدیث سنی، فقہ سنا، علم حاصل کیا آپ نے 200 تابعین سے، اور آپ کے اساتذہ کی کل تعداد تقریباً 4000 تھی. 4000 اساتذہ سے آپ نے یہ علم حاصل کیا، اور یہ تعداد مختلف محدثین کرام نے بتائی. اس کے علاوہ جو آپ کے اساتذہ ہیں ان میں حضرت ابراہیم نخعی ہیں، اور حضرت اکرمہ مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے علاوہ حضرت قتادہ ہیں، زید بن علی ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شخصیات ہیں جن سے آپ نے علم دین حاصل کیا.
اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے جو اس علم کو پہنچایا، اور آپ کے جو تلامذہ تھے ان میں حضرت حماد تھے اور قاضی ابو یوسف تھے، جو 3 سال تک قاضی القضات چیف جسٹس رہے ہیں اسلامی حکومت کے۔ پھر اس کے بعد ایک روایت کے مطابق امام محمد بن الحسن الشیبانی بھی قاضی رہے، اور امام محمد بن الحسن الشیبانی بھی آپ کے تلامذہ میں سے تھے۔ امام ظفر، حسن بن زیاد، ابو اسحاق فزاری، مکی بن ابراہیم، جو صحیح بخاری اور دیگر کتب کے ان کے راوی بھی ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں سے بھی آتے ہیں، تو مکی بن ابراہیم تھے۔ تو یہ وہ شخصیات تھی جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے باقاعدہ طور پر علم حاصل کیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو طرز تھا، اسلوب تھا، طریقہ کار تھا پڑھانے کا، وہ یہ تھا کہ آپ پہلے تو اپنے تلامذہ کو تیار کرتے، باقاعدہ طور پر ان کو پڑھاتے، پھر اس کے بعد جو آپ نے ورک کیا وہ ایک باقاعدہ طور پر مجلس قانون آپ نے بنائی، شرعی مجلس، جس کے 40 ممبر تھے۔ وہ کبھی کم ہو جایا کرتے تھے، کبھی زیادہ ہو جایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 پہ بندہ رک جائے، وہ کبھی 30 بھی ہو جاتے، 35 بھی ہو جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جس کو کوئی کبھی مجبوری ہوتی تھی تو وہ اپنی مجبوری میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مجلس قانون شرعی تھی، جس میں آپ نے باقاعدہ طور پر فقہ حنفی کو ترتیب دیا، مسائل بتائے، اور آپ اس کمیٹی میں ایک مسئلہ بتاتے تو کبھی ایک دن بحث ہوتی، کبھی ایک ہفتہ، اور کبھی پورا پورا مہینہ اس میں بحث ہوا کرتی تھی۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ مسائل قرآن و سنت سے اخذ کیے، اور یہ آپ کا امت مسلمہ پر احسان ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی دینی مسائل کو اخذ کرتے اور آپ استنباط فرماتے، تو آپ کا جو میتھڈ تھا، جو میتھڈالوجی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی، کمال کی۔ آپ خود جو اپنی میتھڈالو تھی اس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، بکتاب اللہ فَإِن لَّمْ أَجِدْ فَبِسُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَّمْ أَجِدْ فَبِقَوْلِ الصحابہ علیہم الرضوان۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا ہی منہج و اسلوب خود ہی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں کوئی بھی بات کتاب اللہ سے سب سے پہلے تلاش کرتا ہوں، اگر مجھے وہاں سے نہ ملے فبی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کو تلاش کرتا ہوں، اگر پھر وہاں سے بھی میں نہ پاؤں تو پھر میں صحابہ کرام کے اقوال کو لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات کرتے فرماتے ہیں، لا اخرج عن قولہم ولا الی غیرہم، فرماتے ہیں کہ میں ان کے قول سے باہر نہیں نکلتا اور کسی اور قول کی طرف نہیں جاتا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِ وَابْنُ سِرِينَ وَعَطَا، جب معاملہ ان شخصیات تک آتا ہے، تابعین تک، ابراہیم نخعی تک آتا ہے، عامر شعبی تک آتا ہے، جب محمد بن سیرین تک آتا ہے، عطا تک آتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہوں؟ اجتہد کما اجتہدوا، پھر میں بھی اسی طرح اجتہاد کرتا ہوں جس طرح یہ شخصیات اجتہاد کرتے ہیں۔ یعنی پھر میں تابعین کے قول کی طرف جانے کی بجائے میں خود پھر اجتہاد کرتا ہوں۔ تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طریقے سے قرآن و سنت اور اقوال صحابہ سے اجتہاد کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک بڑی ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو رائے کو نافذ کرنے والے تھے، رائے کو قائم کرنے والے تھے۔ ان کو سوچنا چاہیے، اس بات میں ذرا غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کیسے اپنی رائے کو مسلط کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی جب بندہ رائے دیتا ہے تو رائے مسلط کرنے کے لیے تو نہیں دیتا، وہ تو رائے دیتا ہے، آگے معاشرہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ اور آپ نے بتایا بھی ہے کہ میں نے جو کچھ بات بتائی ہے وہ میں قرآن و سنت سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے اخذ کر کے بتائی۔ اور پھر آپ خود بھی یہ فرماتے ہیں کہ جب میرے قیاس کے مقابلے میں حدیث ضعیف بھی آ جائے تو تم اس پر عمل کرو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے کو ٹھونسنا چاہتے ہو؟ یہ تو وہ معاشرہ تھا، وہ لوگ تھے، اور آج تک ایسا ہی ہے کہ اس فقہ حنفی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات کی وسعت کی بنیاد پر آج تک اس کو قبول کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حکومتیں بھی اگر وہ رائے کسی کام کی نہ ہوتی یا رائے کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ نہ ہوتا تو حکومتیں کیسے اس کو ایکسیپٹ کرتی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے اس کا یہ خاصہ ہے کہ اس کو مجلس شورا نے اسٹیبلش کیا ہے، مجلس شورا نے اس کو تیار کیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو سوچتے تھے اس کو ان لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر وہ کبھی تو اختلاف کرتے تھے، کبھی اتفاق کرتے تھے۔ تو یہ فقہ حنفی کی اتھینٹسٹی ہے کہ اتنے لوگوں نے اس فقہ اور اتنی عقلوں نے اور اتنے مجتہدین نے مل کر اس کو تیار کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات اتنی زیادہ ہیں
کہ جو ابھی تک دیکھیں اتنا عرصہ گزر چکا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور آپ کی اس مجلس شورا کو، لیکن آج تک بھی اسی طرح ہی وہ فقہ حنفی پوری دنیا پر ایک راج کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے مسائل کے مطابق حکومتیں اس کو اڈاپٹ کرتی جا رہی ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات، اور ان علمی خدمات کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ زہد و تقوی والے تھے۔ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا، تو پاس ایک شخص آپ کو دیکھ رہا تھا، تو دیکھ کر کہتا ہے ہذا ابو حنیفہ لا ینام اللیل، یہ ابو حنیفہ ہیں جو ساری ساری رات کو سوتے نہیں، اور ان کو رات کو سوتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور دیگر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا زہد و تقوی اور ورع۔ اس کے علاوہ آپ کی بہت زیادہ کرامات ہیں، اور کرامات پر میرا الگ ایک بیان موجود ہے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات پر۔ تو یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی اور تقوی کی بنیاد پر جو ایک تعارف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ چند ایک چیزیں آپ کی کہ آپ کا جو حلیہ مبارکہ تھا وہ کس طرح کا تھا۔ آپ انتہائی خوبصورت تھے، اچھی گفتگو فرماتے تھے، میٹھی زبان تھی، اور خوشبو لگا کے رکھا کرتے تھے، معطر و معمر رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ سوٹر بوٹر رہتے تھے، اچھے اچھے جوڑے پہننا، اچھے سوٹ پہننا، اچھا لباس پہننا، یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاصہ تھا۔ 150 ہجری 150 ہجری کو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور جناب حسن بن عمارہ نے آپ کو غسل دیا، اور آپ کے بیٹے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ کے نماز جنازہ پڑھایا، اور مسجد ابو حنیفہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم الشان زندگی، جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ آپ نے اس طریقے سے علمی اعتبار سے اور اللہ کی عبادت میں اور خدمت دین میں، اشاعت اسلام میں آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مزید رفعتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اس سے خصوصی فیضان نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔